حضرت محترم تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا سلامت رضا مدنی صاحب اپنے نورانی وجدانی ایمانی روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. الحمدللہ ہمارے اسٹیج کی زینت کثیر علماء الحمدللہ سید زادے اور الحمدللہ ممبر و محراب کے ورثاء علماء ماشاءاللہ ہمارے اس اسٹیج کی زینت ہیں. آپ ان کی زیارت ہر بزم دے زیشان ہے اور جس دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے اور جڑا علی دے نام تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے شیطان نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت حسینیت حسینیت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھی. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي. مہاجرین و انصار میں سے یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور وہ جو پہلے پہلے انصار تھے بیعت عقبہ اولیٰ میں جنہوں نے شرکت کی. والذین اتبعوہم بإحسان اور جو اچھائی میں ان کے پیرو ہوئے ان کے پیچھے چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی. وأعد لهم جنات عثمان غنی حضرت مولا کائنات اور سب جو اولین صحابہ ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب ہجرتین ہیں. انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے ہجرت مدینہ بھی کی ہے. ایک طبی تفصیل ہے. تو اللہ نے ان تمام صحابہ جو پہلے پہلے ہجرت کی جنہوں نے سبقت کی ہجرت تھا تو آپ نے ان سے ایک بیعت دی اور وہ بیعت ایک درخت کے نیچے تھی. اللہ نے اس بیعت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے اور اس بیعت میں 1400 سے زائد صحابہ موجود تھے. ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے سیدنا مولا علی بھی تھے عثمان غنی کی طرف سے حضور نے خود بیعت کی تھی رضی اللہ عنہ. اب اللہ نے ان تمام کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم اب اللہ فرماتا ہے اللہ کو پتہ ہے ان کے سینوں میں کیا ہے. ان کے سینوں میں جو اخلاص تقوی پرہیزگاری ایمان کی پختگی اللہ اس کو جانتا ہے. تو لہذا اللہ نے یہاں پر ماضی کے صیغے سے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. پھر یہاں پر شیعہ کا ایک اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں اسی سورہ فتح کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اب اللہ نے اس بیعت کی شان کو بھی بیان کیا کہ جنہوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا دست حمایت ہے. فمن نکث فانما ينكث على نفسه جو اس وعدے کو توڑے گا وہ اپنے خلاف ہی توڑے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اور جو اس وعدے کو پورا کرے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مشروط کیا ہے اس رضوان کو اس رضا کو مشروط کیا ہے وعدہ کو پورا کرنے کے ساتھ. اب ذرا غور کیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ درست ہی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے اللہ نے وہاں ماضی سے اس کو تعبیر کیا اللہ راضی ہو گیا. اور اگر کسی چیز کو معلق کرنا ہو کسی شرط پر تو یوں کہا جاتا اگر وہ ایسا کرتا تو ایسا ہوتا اگر ایسے کیا جاتا تو ایسے ہوتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ نے اپنا رضوان ان کے لیے لکھ دیا. اب یہ شرط جو وہ اس کو پورا کرے گا اللہ سے بڑا اجر پائے گا. ہماری کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کسی ایک صحابی نے بھی اس بیعت کے خلاف نہیں گیا
سوا ایک کے، وہ شخص اس بیعت میں شامل ہی نہیں ہوا جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کسی ایک نے بھی اس بیعت کو نہیں توڑا، اس بیعت کے خلاف نہیں گیا۔ تو لہذا اس لیے اللہ نے اس جگہ یہ بات واضح طور پر فرما دی، اللہ ان 1400 سے زیادہ صحابہ جو موجود ہیں سب سے راضی ہے، راضی ہو گیا۔ وَأَصَابَ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو ایک قریب فتح بھی عطا کر دی۔ اللہ کے یہ سارے وعدے بات میں سچے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ تو کیا یہ سب باتیں جو اللہ نے آگے اس رکوع میں فرمائی وہ سب سچی ثابت ہوئی؟ وہ سچی ہیں، یقیناً سچی ہیں، لیکن کیا یہ بات سچی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا؟ اللہ نے ان سے اپنی رضوان کو ان کے لیے لکھ دیا۔ تو اب جب 1400 سے زائد صحابہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور وہ سب صحابہ جن پر یہ تنقید کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے بارے میں فرما دیا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ جس سے راضی ہو گیا، اللہ نے جن کے لیے جنت لکھ دی، اب ان پر معاذ اللہ تنقید کرنا، ان کے ایمان پر گفتگو کرنا، یہ قرآن پاک کے عین خلاف ہے۔ اسی طرح اسی سورہ فتح کی اگلی صورت میں اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو امریکہ میں بٹھایا گیا، اس پر حضرت علامہ مولانا غلام عثمان نوری صاحب کا پہلا مناظرہ بھی ہوا۔ سورہ حجرات کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے ایک دفعہ ایمان والا یہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک جگہ یہ فرمایا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تیسری جگہ یہ فرمایا، اور اگلا سارا رکوع میں بھی اللہ نے پھر 2 دفعہ ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت کا شان نزول حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن یہ آیت بیان کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے عمل حبط ہو گئے معاذ اللہ۔ لیکن اگر غور و فکر کیا جائے، گہرائی میں جایا جائے، تو یہی آیتیں ان کی شان میں ہیں۔ کس طرح؟ پہلی ایک بات ذرا غور سنیے، اس دور کے چند شیعوں نے یہ اعتراض اٹھایا، لیکن اگر آپ شیعوں کی تفاسیر پڑھیں گے، شیعوں کی تفسیروں میں اس کا شان نزول یہ نہیں بیان کیا جاتا، نہیں، کہیں نہیں لکھا کہ یہ آیت ابو بکر عمر شیخین کریمین کے بارے میں نازل ہوئی، کہیں نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ نے اس واقعے کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ ان کا تو ایمان یہ ہے کہ معاذ اللہ شیخین کریمین اور 3 صحابہ کے علاوہ سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ۔ لیکن اللہ اس جگہ ان مومنوں کو مخاطب کیسے کر رہا ہے؟ اگر یہاں سے وہ کرو صدیق عمر فاروق مراد ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اللہ جسے ایمان والا کہے وہ کیا، اللہ جسے ایمان والا وہ کیسا ایمان والا ہوتا ہے؟ کیا وہ منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں معاذ اللہ۔ اسی سورہ حجرات کے اگلے رکوع میں جائیے، اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے صراحتاً فرمایا، عربی دیہاتی ویلیجر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے تم یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ تم کہو ہم نے صرف ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ جنہوں نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا اور وہ منافق تھے، اللہ نے فرمایا ان سے کہیے یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ صرف یہ کہیں ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب خود منافقوں کو ایمان والا کہنے سے منع کر دیا، اپنے والوں ایمان والا، اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ منافقوں خود ایمان والا کہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جانوں سے جہاد کیا، یہ سچے ہیں۔ اب اللہ جن کو ایمان والا کہتا ہے وہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو ایمان والا کہا، اللہ نے فرما دیجیے تم اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب منافقوں کو خود فرما دیا اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو، یہ بتائیے خود اللہ منافقوں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو؟ یہ ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ تو منافق بھی تھے، تفسیر قرطبی وغیرہ پڑھے ہوئے ناسیہ میں یقول آمنا
کے سامنے آوازیں بلند کرنے سے منع کیا. اس واقعے کو اس بات کو منع کرنا شروع کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. پھر اگلی آیت پڑھیے. اس آیت میں اگر صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آگے چلیے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور کیجئے گا ذرا توجہ سے، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے حضور کے سامنے کہ ان سے پوچھنا پڑتا آپ نے کہا کیا ہے. اور کیجئے، پوچھنا پڑتا کیا کہا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اس آیت کے بعد جب حضور سے بات کرتے اتنی آہستہ بات کرتے کہ ان سے پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا ہے. اسی طرح کی بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی آہستہ سے بات کرنے لگے. بلکہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 470 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور تھا. آپ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے. دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے کنارے پہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک چھوٹا سا کنکر پھینکا، ایک کنکری پھینکی اور اشارہ کیا ان دو کو میرے پاس بلا کے لاؤ. چنانچہ دو کو باپ کے پاس بلا کے لایا گیا. آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے والے ہوتے، اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو. کیا تم رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو؟ ذرا غور کیجئے، یہ کب کا دور ہے؟ آپ کی خلافت کا دور. آپ نے مسجد نبی شریف میں خلیفہ ہونے کے باوجود، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ان لوگوں کو بلانے کے لیے بھی آواز تھوڑی سی بلند بھی نہیں کی. اس وقت بجلی نہیں تھی، مشینیں نہیں چلتی تھی، پنکھے نہیں چلتے تھے، ہلکی سی آواز بھی پہنچ سکتی تھی. مسجد نبی شریف ظاہری اعتبار سے بہت بڑے رقبے میں نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنی آواز بلند بھی نہیں کی. آپ نے صاحب بن یزید کی طرف رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کنکر پھینکا تو اشارہ کیا ان کو بلا کے لاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے بعد اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اس وقت حال یہ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کسی کو آپ مسجد نبی شریف میں آواز بلند نہیں کرنے دیتے تھے. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. تو لہذا یہ آیتیں تو ان کی شان میں ہیں. اگلی آیت پہ جائیے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس طرح یہ بہت اس آیت کو بیان کرتے ہیں معاذ اللہ صحابی کو فاسق ثابت کرنے کے لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو، اگرچہ اس کی بھی ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. اللہ نے ایک عمومی حکم بیان کیا ہے، ضروری نہیں کہ ایک واقعہ جو شان نزول بنے اس کا ہر حصہ قرآن پاک کے ہر حکم کے مطابق، قرآن پاک کا ہر حکم اس کے مطابق ہو. کیونکہ قرآن پاک کا بعض اوقات ایسی بھی نزول ہوتا ہے کہ واقعہ مختصر ہوتا ہے یا واقعہ لمبا ہوتا ہے یا واقعہ تھوڑا سا اور ڈائمنشن میں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک خاص حکم دے دیتا ہے. اب یہ لمبی بات ہے لیکن چلے آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی کو سزا دے بیٹھو، اس کو تم نقصان کر بیٹھو، پھر تم نادم ہو جاؤ. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اگلی بات سننے والی ہے. یہ آیت صراحتاً صحابہ کے بارے میں ہے، کوئی شیعہ اس پہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَعَنِتُّمْ،
کیونکہ یہ آئمہ ان کے نزدیک جو آئمہ معصومین ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ خطاب کر رہا ہے اگر اے ایمان والو تم فاسقوں کی طرف سے کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. صراحتاً خطاب صحابہ سے ہے. ذرا غور کیجئے گا. اب انہی صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ اللہ نے پسند کیا ہے میرے نبی کے صحابہ کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، تمہارے دیے ایمان کو پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ نے تمہارے لیے کن کن چیزوں کا ناپسند کیا ہے؟ کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. اولئک هم الراشدون. اب اللہ فرماتا ہے یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، یہ سب ہدایت والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. اس وجہ سے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے الصحابۃ کلھم عدول. صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق و فاجر نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا، اس تزکیے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے بعد ہر صحابی متقی پرہیزگار ہو گیا. یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. حضور کا اللہ نے منصب یہ رکھا تھا، صحابہ کی حضور نے تربیت کی، تزکیہ کیا، ان کو کتاب و حکمت سکھائی، یہاں تک کہ سب صحابہ متقی و پرہیزگار ہو گئے. لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان و تقوی قرآن سے ثابت ہے، ان کا اللہ رسول کا وفادار ہونا قرآن سے ثابت ہے. اور بہت بڑے مضامین ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے ہم سب کو اب چاہیے عوام اہل سنت کو بالخصوص ہم اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے رابطہ رکھیں. سوشل میڈیا کی کسی ایک بات کو سن کر، کسی صحابی کے بارے میں نیگیٹو بات سن کر کوئی منفی نظریہ مت رکھیے، اپنے علماء سے رجوع کیجیے. پہلی بات تو یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ عام شخص کا کسی بد مذہب کا کلپ سننا، اس کی بات سننا ہی جائز نہیں. تو لہذا پہلی بات اس سے بچیے، اپنے علماء اہل سنت کو سنیے، جو صحیح علماء اہل سنت ہیں ان سے مربوط رہیے. یہی ایک صورت ہے بچنے کی، وگرنہ فتنے ہم کو ہر طرف نظر آئیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.